بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دادا اسلامک چینل میں کوئی تقریباً میرے خیال میں 38 یا 40 روز ہو گئے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی۔ اس سے پچھلی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ نسرین شریف صاحبہ کے ایک کمنٹ کے جواب میں نے اپلوڈ کی تھی، اور ان کا ایک دوسرا کمنٹ بھی تھا جس پر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہی یہ جو بیماری ہے ایک وبا کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے، اور خدا جانے اس کے کون کون سے ویرینٹ نکل رہے ہیں۔ تو اسی سبب سے میں بھی یہ وعدہ جو ہے اس میں پورا کرنے میں تاخیر ہوئی، بجائے 3-4 روز کے، جیسے میرے خیال تھا کہ 3-4 روز میں اس کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا، 30-40 روز، بہت بڑا 1 اور 10 کا فرق پڑ گیا۔ بہرحال یہ ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ نسرین شریف صاحبہ کا جو دوسرا کمنٹ تھا وہ محمد عاقل صاحب کے بارے میں، گو کہ انہوں نے اس میں اپنے کمنٹ میں نام نہیں لیا اور اپوننٹ کہا انہیں، وائی دی اپوننٹ از کنفیوزڈ، اور انہوں نے سورہ حشر کا حوالہ دیا، کیونکہ بات یہ چل رہی تھی کہ سوال یہ کیا گیا تھا شیخ صالح الفوزان سے کہ اللہ کا ذکر کرنا کیسا ہے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا تھا جو ان صاحب نے سنوایا، اور اس کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات بھی شامل کر دیے، اور یہ فرمایا کہ یا سلام یا سلام یا رحمانو یا رحمانو یہ سب پڑھنا جو ہے یہ اس کا ورد کرنا یہ بدعت ہے، اور اس کا بلکہ گناہ ہوگا۔ اس پر میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں، اس وقت صرف کمنٹ کا جواب دینا مقصود ہے۔ تو نسرین صاحبہ نے یہ کمنٹ کیا کہ کیا انہوں نے سورہ حشر کی آخری آیات نہیں پڑھی، آخری 3 آیات جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء بیان فرمائے ہیں، اسماء صفات، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسماء صفات۔ تو ظاہر ہے کہ دیکھیے ہر مسلمان جو ہے وہ اس بات پر جب یہ سنے گا تو وہ مشتعل ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام لینے کو بھی وہ بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے خود بھی تسلیم کیا اس بات کو، اگر آپ وہ ویڈیو ان کی دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، مگر اس کو اس طرح سے ورد کے طور پہ نہیں لے سکتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ انجینئر محمد علی صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں فرمایا تھا کہ خالی اللہ 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 کرنا جو ہے یہ توہین ہے، کسی کے نام لیے جاؤ اور کچھ کہو نہیں، تو یہ گویا توہین ہے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پھر آپ ابلیس 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 کہا کریں، شیطان 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 پڑھا کریں بیٹھ کے، تو اس کی توہین ہوا کرے گی۔ یہ لوگ بولتے ہوئے یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک اس میں خرابی جو ہے وہ میں عرض کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، تو یہ خالق و مخلوق کو ایک پیمانے کے اندر رکھ دیتے ہیں، جبکہ پیمانے الگ الگ ہیں۔ اگر ہم کسی شخص کا نام لے کے خالی پکارے جائیں تو یہ یقیناً مخلوق میں وہ پریشان ہوگا، کیا بات ہے، لیکن جب ہم اللہ اللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور ہم اس صفت سے ہم مدد کے طالب ہیں۔ تو یہ میں اس کے ساتھ ایک کمنٹ اور شامل کر رہا ہوں، اور یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھ جیسے کم علم آدمی کے جو ناظرین ہیں اس میں اتنے قابل لوگ موجود ہیں۔ نذیر پاشا صاحب عالم فاضل آدمی ہیں اور کثیر المطالعہ، بہت ان کا مطالعہ بھی وسیع ہے، یہ اکثر کمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک کمنٹ کیا اسی ذیل میں، تو میرا خیال ہے اس کو بھی اسی میں شامل کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔
فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف اکیلے لفظ جلالہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے، اور اس سے بڑھ کر صرف ہو کا ورد کرنا بڑی بدعت ہے۔ لیجیے صاحب، دین میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ ابھی تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ کل بدعت ضلالۃ، اب آج یہ انکشاف ہوا ہے، یہ بہت بڑے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہی ایسے کام کر سکتے ہیں کہ چھوٹی بدعت اور بڑی بدعت یہ نئی ایجاد ہے دین کے اندر۔ یہ ایجاد فرمائی ہے انہوں نے کہ ایک چھوٹی بدعت ہوتی ہے، ایک بڑی بدعت ہوتی ہے۔ یقین نہ آئے تو یہ دیکھ لیں آپ کہ اور اس سے بڑھ کر صرف ہو کا ورد کرنا بڑی بدعت ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے خیر، یہ اس قسم کے جب علم زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ہی چیزیں ظہور پذیر ہوا کرتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مفرد، چاہے وہ ظاہر ہو یا ضمیر، یعنی اللہ اللہ اور یا پھر ہو کا ورد کرنا، یہ کلام تام نہیں اور نہ ہی کوئی جملہ مفیدہ ہے۔ یہ جناب انہوں نے ابن تیمیہ کا حوالہ دیا ہے شیخ الاسلام کہہ کے۔ کیوں صاحب؟ جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں اور جو دین کا انہوں نے ہمیں سمجھ کے اور اس کا نچوڑ نکال کے دیا، جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ اندھے مقلد ہیں، اور جب شیخ الاسلام کا معاملہ آئے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو مان لو۔ کیوں صاحب؟ وجہ آپ کہیں گے دلیل۔ تو جناب گزارش یہ ہے کہ یہ جو دلیل ہے آپ نے خود دی ہوتی، اس میں شیخ الاسلام کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ خود بھی آپ دلیل دے سکتے ہیں، دلیل تو دلیل ہے، کوئی بھی دے۔ چنانچہ اس میں مفرد کی بات آتی ہے اور کلام تام اور جملہ مفیدہ۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اب کریں اور تعویلیں کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کون سا کلام تام ہے جناب؟ یہ کون سا جملہ مفیدہ ہے؟ نحوی ترکیب تو آپ کو یقیناً آتی ہوگی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں سے جملہ بن گیا؟ اس کے اندر صرف مضاف مضاف الیہ ہے اور با حرف جر ہے، تو کیا یہ مضاف مضاف الیہ مل کے جملہ مفیدہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بناتے۔ پھر اب آپ تعویل کریں گے، کیا تعویل کریں گے؟ کہ اس کے اندر فلاں چیز محذوف ہے، تو پتہ ہے چلا کہ کوئی چیز محذوف بھی ہوا کرتی ہے عربی کلام کے اندر۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، حدیث ہے اور صحیح ہے، جس کو آپ ضعیف کہتے ہیں وہ حدیث صحیح ہے، اس میں فرمایا تھا کہ یا ساریہ الجبل الجبل، یہ کہاں سے جملہ مفیدہ ہو گیا؟ یہ بھی تو کلام تام نہیں ہے۔ اے ساریہ، پہاڑ پہاڑ، یہ کیا ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان کے اندر محذوف ہوا کرتے ہیں، آپ مانیں اس بات کو، یا اگر اس کو نہیں مانتے تو اس کو بھی مت مانیں، بسم اللہ کو کہہ دیں آپ کہ یہ جملہ مفیدہ نہیں ہے، کلام تام نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی اس سے کفر اور ایمان کا تعلق اور نہ ہی امر و نہی کا، تو بسم اللہ کا تعلق بھی امر و نہی سے نہیں ہے۔ یہ تو سب یہ ہو گیا۔ اب یہ بات رہ گئی کہ یہ کفر و ایمان کا تعلق، کفر و ایمان کا تعلق کیسے نہیں ہے؟ اگر ایک آدمی اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہے، اور انما الاعمال بالنیات، وہ کس نیت کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ کیا یہ جو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہے، یہ مراقبے کے لیے نہیں ہے کہ آپ ہر طرف سے اپنا تعلق توڑ کے اور اسی کے ساتھ لو لگائیں، اس کی کے اندر آپ اللہ اللہ جب کریں گے تو کفر و ایمان کا تعلق کیسے نہیں ہوگا؟ اس سے بالکل ہوگا۔ اور
نہیں امت کے اسلاف میں سے کسی ایک سے بھی یہ ذکر ثابت ہے۔ جناب یہ جو بھی ذکر اسلاف سے ثابت نہیں ہوگا وہ بدعت ہو جائے گا۔ بھائی اللہ کا ذکر کرنے کو کہا گیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، جو طریقے جو اذکار بتائے گئے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ہٹ کے نہ ایک لفظ ادھر نہ ایک لفظ ادھر، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کوئی عقل کی بات تو یہ ہے نہیں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا اور فرما رہے ہیں کہ اسلاف نے چونکہ نہیں کیا لہٰذا یہ بدعت ہے۔ یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط دلیل ہے، کوئی معقول دلیل تو نہیں ہے۔ اور پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشروع نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع بھی نہیں کیا۔ اگر ایک آدمی اللہ کا نام لے رہا ہے تو اس کو کہاں منع کیا گیا ہے؟ اور پھر یہ بات ہو کہ صرف اللہ اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی ذکر کرتا ہی نہیں ہے سرے سے، تب تو شاید کوئی بات ہو بھی سکے اس سلسلے میں، لیکن جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے وہ اللہ اکبر بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، سبھی کچھ کرتا ہے، تو اس کو متون نہیں کر سکتے۔ اور یہ بنفس ہی دل کو کوئی مفید معرفت بھی نہیں دیتا اور نہ ہی نفع مند حالت مہیا کرتا ہے، بلکہ یہ مطلق تصور فراہم کرتا ہے جس پر نہ تو نفی اور نہ ہی اس بات کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہاں سے کیسے طے کر لیا؟ آپ تشریف لائیں، آپ بیٹھیں ذکر کے حلقوں میں کچھ عرصہ گزاریں، اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ یہ نفع مند ہے کہ نہیں ہے اور کیا کرتا ہے یہ اللہ اللہ کا جو یہ ضربے لگاتے ہیں دل کے اوپر، اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ بیٹھ کے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یونانی فلسفی جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ بات طے کرتی تھی کہ مرد کے منہ میں زیادہ دانت ہوتے ہیں اور عورت کے منہ میں دانت کم ہوتے ہیں۔ سینکڑوں برس یہی سلسلہ چلتا رہا، کسی اللہ کے بندے کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ منہ کھلوا کے دانت گن لیتا، پتہ چل جاتا اسے۔ تو یہ ہے تھیوری، یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ تھیوری ہے، کیا اس کا پریکٹیکل کیا کہ یہ کون سی حالت مہیا کرتا ہے اور کیا انقلاب لے کے آتا ہے انسان کے باطن کے اندر اور کس قسم کا تصور فراہم کرتا ہے۔ اور یہ مراقبے جو ہیں دنیاوی معاملات میں بھی مراقبے ہوتے ہیں، ٹیلی پیتھی ہے، ہپنوٹزم ہے، مسمرزم ہے، یہ تمام توجہی تو ہے۔ تو اگر دین کے اندر اس قسم کی مشقیں کرا کے بکھرے ہوئے خیالات کو یکجا کرایا جائے تو آپ اسے بدعت قرار دے دیں، آپ بیٹھ کے اپنی تھیوری کریں۔ بھائی پریکٹیکل کر کے دیکھو تبھی تو پتہ چلے گا۔ ایسے ہی ایک تھیوری تھی کہ ایک کم وزن کی چیز اور ایک زیادہ وزن کی چیز جب پھینکی جائے گی تو زیادہ وزن کی چیز پہلے زمین پہ گرے گی اگر اوپر سے گرائی جائے۔ تو اس تھیوری کے خلاف کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جس وقت یہ تھیوری پیش کی گئی کہ بھائی پریکٹیکل دیکھ لو، تو لوگ پریکٹیکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ تصوف کے جو معاملات ہیں، اور کیا فرماتے ہیں یہ، تو اگر اس کے ساتھ معرفت قلب اور اس کی حالت نافع جو کہ بنفسی فائدہ مند ہو شامل نہ ہو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تھیوری پریکٹیکل کر کے بتائیں، آپ کریں خلوص کے ساتھ اور تجربہ کرنے کے لیے آئیں، کچھ عرصہ گزاریں، یہ کریں اور پھر دیکھیں آپ کس قسم کا آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جناب یہ بات ہوئی ان کے جواب جو انہوں نے شیخ الاسلام کے حوالے سے جو بات کی۔ اب اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے کے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس زمانے کے کسی صوفی نے اس قسم کی بات کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ قل اللہ کو انہوں نے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ تو امام تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے بھی پرخچے اڑائے اور صحیح اڑائے کہ قل کا جو مقولہ ہے وہ تو جملہ ہوتا ہے، قل کا مقولہ جو ہے وہ تو جملہ ہوگا بھائی۔ تو یہ اس سبب سے یہ بات ہوئی
اور یہ جو اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ دل میں اللہ تعالیٰ کے تصور کو جمانے کے لیے، تاکہ پوری حضوری قلب کے ساتھ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے، ان کا جو بھی ذکر کرے، لا الہ الا اللہ کہے یا سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، تو مکمل پورے دل جمعی کے ساتھ، تصور کے ساتھ، ہماری طرح نہیں کہ زبان جو ہے وہ چل رہی ہے اور کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا، نہ دل پہ اثر ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فرماتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ جو صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت ہی عجیب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں ایوب خان کا دور تھا، جب جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، نئے لوگ شاید واقف نہ ہوں، کہ اس زمانے میں 22 خاندان ہوا کرتے تھے، جن کے کل دولت جو ہے وہ اس کا مرکز، سب رئیس ترین لوگ تھے وہ 22۔ انہی خاندانوں میں سے ایک خاندان کے سربراہ نے یہ بات بتلائی ایک نجی محفل میں، نجی ملاقات کے اندر، کہ میں روزانہ رات کو یا سمودو پڑھتا ہوں 1.25 لاکھ مرتبہ، یا سمودو۔ تو آپ خیال کریں کہ وہ شخص جو ہے وہ ہوگا کوئی میمن وغیرہ یا کوئی اس قسم کا کہ اس کی زبان سے یا سمدو ادا نہیں ہوتا تھا، یا سمد بے نیاز، تو یا سمدو کو یا سمودو پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نیت قبول کی، اس کی 22 خاندانوں میں شامل کر دیا، بے نیاز کر دیا اسے دنیاوی معاملات سے، اتنی دولت عطا فرمائی۔ یا سمودو، یا سمود تو وہ قوم ہے جس پر عذاب نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ اس کے اثرات ہیں، اس کو کوئی کرے تو صحیح، پڑھے تو صحیح دل سے۔ چھوٹی بدعت اور بڑی بدعت، بابا کچھ خیال کرو، کچھ سمجھو۔ یہ اپنی طرف سے ایجادات کرنا، اتنا تعصب میں اور حسد میں اتنا آگے نکل جانا کہ اپنا ہوش و حواس ہی گم ہو جائیں، اور آدمی یہ نہ سمجھ میں آئے اس کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا شریعت ہے اور کیا دنیاوی معاملات ہیں، کہ دنیاوی معاملات میں تو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، شریعت کے اندر نہیں کر سکتے۔ شریعت تو شریعت ہے، بدعت تو بدعت ہے، اگر ہے تو وہ گمراہی ہے۔ اور اللہ اللہ کرنے کو اگر کوئی گمراہی کہتا ہے تو بھائی پھر اس سے تو دوری اچھی ایسے لوگوں سے۔ تو یہ میں نے چند گزارشات پیش کی آپ کی خدمت میں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فہم عطا فرمائے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ حکمت کے معاملات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں، یہ مطالعے سے حاصل نہیں ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ۔